नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपकी खिदमत में 7वें पारे के मज़ामीन का एक जायज़ा ओवरव्यू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 7वें पारे का आगाज़ हो रहा है अल्लाह के कलाम की एक ख़ास सिफ़त से कि हक़ शनासी की अलामत यह है कि तवज्जो से अल्लाह का कलाम सुना जाए। यानी जब आप अल्लाह के कलाम जब पढ़ा जा रहा है या आप ख़ुद पढ़ रहे हैं या कोई और पढ़ रहा है, आप सुन रहे हैं, तो जब आप उसकी तवज्जो उसकी तरफ रखेंगे तो फिर उसके अल्फाज और अगर आपको मानी भी समझ आ रहे हैं तो फिर उसके माना मिल के इतनी तासीर आप पर डालेंगे कि जो अहले ईमान इस कुरान को सुनते हैं उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल हक़ को पहचान कर हक़ पर अमल करने पर आमादा हो जाता है। यही वजह है कि कुरान को बार बार पढ़ने का कहा गया। हज़रत इकबाल ने भी कहा, करशी को ख़त लिखते हुए फरमाते हैं कि बेशक अगर तो कुरान समझ आ रहा है, अरबी की इतनी समझ है या तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन इकबाल फरमाते हैं कि अगर समझ नहीं आ रहा, इसके बावजूद कुरान बार बार पढ़ना निस्बत मोहम्मदी को पुख्ता करता है। दूसरा मौजू जो बयान हुआ है वो है हक़ बात करना। अहले जन्नत कौन होंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सराहत से फरमा दिया, हक़ बात करने वाले और सही उम्दा अच्छी बात करने वाले अहले जन्नत होंगे। अब देखें कैसे अजीब अजीब मतलब कितने आसान पहलू हैं और हमने पता नहीं दीन को क्या बना दिया। अल्लाह फरमाता है कि सही बात करने वाले और उम्दा और अच्छी बात करने वाले और हक़ बात करने वाले ये वो लोग हैं जिन पर जन्नत लाजिम हो जाएगी। उसके बाद अगला जो पहलू बयान हुआ वो कसम के कफ़ारे के हवाले से होता है कि इरादतन खाई गई जो झूठी कसम है या कसम जो आप पूरी नहीं कर सके उसका कफ़ारा है। हम पहले बयान कर चुके कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खाई जा सकती, यह नाजायज़ अमल है। सिर्फ़ अल्लाह की खाई जाएगी, वो भी अमर मजबूरी खाई जाएगी। ये नहीं कि हर मामले में कसम खाने की आदत बना ली जाए, वो शख्सियत को मजरू करती है। हाँ, अगर कहीं बामर मजबूरी खाई, पूरी सही नीयत से खाई और फिर पूरी ना हो सकी तो कफ़ारा दिया जाएगा। और कफ़ारा है 10 मसाकीन को खाना खिलाना या एक गर्दन आज़ाद करना, यानी एक ग़ुलाम आज़ाद करना। अगर इसकी इस्तिताअत न हो तो फिर 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखना। उसके बाद आगे आ गया शराब और जुए का हुक्म। बयान फरमाया कि गंदे और शैतानी और नापसंदीदा कामों में शराब पीना और जुआ खेलना है, क्योंकि इनका मकसद लोगों के दरमियान बुग़्ज़ और अदावत डालना है। अल्लाह ने बयान कर दिया कि शराब और जुए का मकसद यह है कि लोग आपस में बुग़्ज़ और अदावत में डल जाएं, नमाज अदा नहीं करें और ज़िक्र से भी रोक देता है। यानी जब जिसने जुआ खेलना है और शराब पीनी है उसने क्या ज़िक्र करना है और क्या उसकी नमाज की तरफ तवज्जो जानी, वो तो अपने हवास में नहीं होगा, चे जाए कि उसको नमाज और ज़िक्र का कोई ख्याल हो। उसके बाद पाक और नापाक का ज़िक्र फरमाया कि ये कभी बराबर नहीं हो सकते, पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते, तैयब और जो तैयब नहीं है वो बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा हमेशा तैयब चीज़ का इंतखाब करें। मेहनत इस तरह कुरान ने कहा जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए और स्ट्रगल करके मेहनत करने वाले बराबर नहीं हो सकते। आगे बताया गैर ज़रूरी सवालों से इज्तनाब करना चाहिए। दीन के मामले में ज़रूरी हिदायत आपको फराहम कर दी गई हैं, लिहाजा गैर ज़रूरी तौर पे दीन को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। अवामुन्नास का कायदा है, उलमा ने तो ज़ाहिर है गहराई में उतरना है। अवामुन्नास को जब दीन पेश किया जाए तो उसको मुश्किल मत बनाया जाए, यही हमारे यहाँ खामी है। हम जो कुरान की असासी तालीमात है वो मस्जिद और मिंबर से नहीं दे रहे, वो अखलाकी तालीमात है, वो मामलात हैं, वो नहीं दे रहे, बल्कि हमने चंद मखसूस तबक़ाती अकायद को उलझाया हुआ है लोगों के अंदर और इसी की तबलीग और इसी के इबलाग को, और वो इबलाग भी अपनी फ़िक्र के मुतालिक, इसको कुल दीन समझा हुआ है। ये नापसंदीदा है। उसके बाद बताया इंसान की कमज़ोरी है कि वो अपनी गलती नहीं देखता, तो उसको चाहिए कि अपनी इस्लाह करे। यानी कुरान ने इस तरह मुतवज्जे किया कि सबसे पहले इंसान पर भाई अपनी इस्लाह लाजिम है, जबकि हमारा ये रवैया है कि हम ये चाहते हैं कि लोगों की इस्लाह हो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं मुकाशफ़तुल क़ुलूब में कि शैतान से मुलाकात हुई मेरी और मैंने उससे कहा कि बता तेरा आखिरी हरबा क्या है? तो उसने कहा कि आखिरी हरबा मेरा ये होता है कि मैं लोगों को, उस बंदे को ये बताता हूँ कि अब तुझे अपनी इस्लाह की ज़रूरत नहीं, अब तू लोगों की इस्लाह पे लग जा। यानी वो अपनी इस्लाह से गाफिल हो जाता है। ये शैतान का हरबा है और आखिरी हरबा है, तो अल्लाह इस हरबे से हमें महफूज रखे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का ज़िक्र है कि ये जो लोग झूठ बोलते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे थे और उन्होंने ख़ुद कहा, ईसा की तालीमात शिर्क से पाक थी। वो अल्लाह के बंदे थे, अब्द थे और नबी थे और रसूल थे, और वो कहा करते थे कि
اللہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد سچ کے حوالے سے بتایا کہ سچ کا فائدہ کیا ہے، قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے میں جنت دی جائے گی، اللہ کی رضا دی جائے گی اور بڑی کامیابی دی جائے گی۔ یعنی سچ بولنے کے 3 فائدے قرآن نے بیان کیے جو ایک سچ بولنے والے کو قیامت کے دن حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی اور بڑی کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد سورہ انعام میں الانعام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ الانعام کا مرکزی مضمون توحید ہے اور رد شرک ہے، امور شرکیہ کا رد ہے۔ پہلا اس میں موضوع آتا ہے پوشیدہ اور ظاہری اعمال۔ اللہ ہر حال اور ہر عمل سے واقف ہے، وہ پوشیدہ ہو یا ظاہری ہو۔ اس لیے تو کہا گیا کہ اپنے اندر باطن کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کی ساری زندگی اس پہ گزری، اندر کی اصلاح کرو، چونکہ باہر تو ہم لوگوں سے شرم کر کے وہ کام نہیں کرتے جو اپنے اندر میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اندر اگر صاحب، اللہ تو اندر دیکھتا، اللہ کے لیے اندر بھی ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے اور باہر بھی ایسے، اندر اور باہر تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو باہر بھی باہر ہے اور اندر بھی باہر۔ تو لہٰذا اپنے اندر کی اصلاح کرو، ظاہر اور باطن کی، ظاہر اور پوشیدہ تمام امور کی اصلاح کرو، چونکہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، اور جب اللہ کی نشانی جو آفاق میں ہے، انفس اپنی جان کے اندر ہے، اس پر غور کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ یعنی شرک کا رد اور توحید کا اثبات عقلی طریق پر قرآن کر رہا، محسوس طریق پر کر رہا۔ وہ کہتا ہے قرآن کہ تم پوری کائنات کو دیکھو اور غور کرو، جب تم عقل و شعور کے تقاضے بروئے کار لاؤ گے تو تم یہ کہنے پر مجبور ہوگے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے اور سب کچھ چلا رہی ہے، لہذا شرک نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے تکلیف و بھلائی، اللہ ہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے اور بھلائی پہنچانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد نعمت کا ملنا، کہ شکر گزاری پر نعمت ملنا اللہ کی رضا ہے، اور نافرمانی کے باوجود نعمت ملنا یہ ڈھیل کے مترادف ہے۔ یعنی نعمت کے 2 پہلو بیان کر دیے، بہت ہی خوبصورت بات کہ نعمت کے ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ اپنی رضا سے دے رہا ہے لہذا شکر کرو، اور نعمت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ تم ڈیزرو نہیں کرتے، تم کوئی اس کے الٹ ناجائز کام کر رہے ہو، اس کے باوجود اللہ نوازے ہوئے تو وہ ڈھیل ہے، وہ انعام نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ڈھیل ہے اور کتنا انعام ہے۔ اگر تو درست سمت میں اخلاص نیت کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ کام چل رہا ہے تو پھر عطائیں جو ہیں وہ نعمتیں ہیں، اگر منفی سمت میں چل رہا ہے تو پھر عطائیں جو ہیں وہ ڈھیل ہیں، آزمائش ہیں۔ آگے سماعت و بصارت کا ذکر ہے کہ یہ نعمتیں دینے والے کو نقصان پہنچا کر اس کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ یعنی یہ اس لیے ہمیں سماعت دی، بصارت دی کہ ان کو دیکھیں، ان کا جو استعمال کریں، جو شعوری اور عقلی استعمال ہے، اور نتیجتاً اس سے کیا کریں، اللہ کی توحید اور وحدت کا اقرار کریں۔ اس کے بعد دنیاوی حیثیت کو ایک پہلو کو زیر بحث لایا گیا کہ اللہ کے قریب مگر دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت لوگوں کو خود سے کبھی دور نہ کرے۔ یعنی یہ ایک تکبر کی ایک شکل ہے جس کو ایک اور انداز میں قرآن زیر بحث لایا کہ بعض اوقات ایسے لوگ جو معاشرے میں ظاہری طور پہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، تو ان کو ان کی ظاہری مالی کمی کے باعث اپنے سے کبھی دور نہ کرو، کیا معلوم کہ وہ ایمان میں تم سے آگے ہوں۔ اس پہلو کی اصلاح کی، اور یہ کتنا شاندار لطیف معاشرتی پہلو ہے کہ جو معاشرے کے کمزور طبقے ہیں ان کو دور نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کا ذکر، جو توبہ کر لے اللہ کی رحمت اس کو اپنی گود اور اپنی چادر میں اللہ لے لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ایک چند اسماء کا ذکر، چند اسماء الہی، العلیم یعنی جاننے والا، غیبوں کو جاننے والا، ساری زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، غیب کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، ایک پتا نہیں گرتا اس کے علم میں ہے، ریت کا ایک ذرہ اس کے علم میں ہے، پہاڑوں پتھروں کے اندر ایک ایک دانہ اس کے علم میں ہے۔ اس کے بعد القاہر، وہ غالب ہے ہر شے پر، بندوں پر غالب ہے۔ بندوں کی کیا حیثیت ہے، وہ جب چاہے اگلا سانس نہ آنے دے، 1 سیکنڈ میں روح قبض کروا لے۔ وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اوپر سے نیچے تک قادر ہے، اور باہمی فساد یا جنگ کی صورت میں عذاب دینے پر قادر ہے، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں اور ہر مصیبت سے نجات دینے پر بھی قادر، یعنی مصیبت بھیجنے پر بھی قادر ہے اور مصیبت اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ جب اتنا قادر تمہارے پاس ہے تو اس کو چھوڑ کے تم کسی اور کو معبود بناؤ اور شرک کرو۔ قرآن نے غور پر کہا ہے، غور کرو، متوجہ کیا ہے۔ اس کے بعد توحید کی علامت بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مشاہدہ کائنات کر کے اور حق کو پہچان کر صرف ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یکسو ہو گئے
اور حضرت ابراہیم کا جو اثبات توحید ہے اس کی بنیاد قرآن نے عقلیت پر رکھی کہ انہوں نے غور کیا کائنات میں، اور اپنے غور باطن تو ظاہر ہے روح نبوی تھی، لیکن ان کا جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ اس نے غور کر کے انہوں نے یہ استدلال قائم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ بتاؤ یہ کائنات ایک قادر مطلق ہستی کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہے اور پھر اس نظم کے ساتھ چلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی چلا سکتا، لہٰذا میں اسی ایک کی طرف یکسو ہوں جو مالک ہے اور اس کو بنانے والا ہے۔ پھر اگلی بات آئی محسنین کی جزا کیا ہے، کہ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے کنبہ چھوڑا، یعنی جو محسن چھوڑتے ہیں اللہ کی خاطر کچھ، وہ محسنین میں، اور ان کی جزا کیا ہے؟ فرمایا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم زیر بحث ہیں، تو بتایا کہ اللہ نے نسل میں انہوں نے اپنا کنبہ چھوڑ دیا، یعنی وہ سارے مشرکین تھے جس ماحول میں حضرت ابراہیم رہتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے لیے سب چھوڑا، تو اللہ نے نسل میں انبیاء اور صالحین اور بہترین جزا دی اور خاندان دنیا میں پھیلا دیا۔ یعنی جو اللہ کے محسنین ہوتے ہیں، محسنین جن سے اللہ محبت کرتا ہے، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پھر اللہ یوں اجر دیتا ہے کہ انہوں نے ایک کنبہ چھوڑا تھا، اب ہر کنبہ ابراہیم سے جڑا ہوا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، بواسطہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد قرآن کا ذکر، کتاب مبارک، کہ قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو اور زندگی کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ، یعنی پڑھ کے عمل کرو گے تو اس کی برکات میسر آئیں گی۔ آخری پہلو یہاں پر زیر بحث آتا ہے اللہ کی صفات کا، کہ اللہ آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، بیوی بیٹے سے بے نیاز ہے، ہر چیز کا خالق ہے، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پانے والا ہے، باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس سے اندھے نہیں بننا چاہیے بلکہ بصیرت کا ثبوت دینا چاہیے، اس سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ مراد یہ کہ اس کے احکام کو کبھی پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں اپنی آبزرویشن میں رکھتا ہے، اور ہم اس کے ہاں ایک ایک چیز کے جواب دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ کامل تمسک اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔